بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام پولیٹیکل ٹاک وتھ فائزہ بخاری کے ایکسکلوسیو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, پروگرام میں جہاں میں اپنے پروگرام میں بہت سارے ایشو سے بات کرتی ہوں تو سب سے بڑا ایشو اس وقت ملک کے نوجوانوں کے لیے نظر آتا ہے. اور اگر موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے ہی اس بات پہ فوکس دیا تھا کہ ٹی ویٹ سیکٹر کے اوپر کام ہونا چاہیے. ای کامرس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور نوجوانوں کے روزگار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے. سوال اب یہاں پہ بہت سارے یہ بھی آتے ہیں کہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے یا ان کو ہنر کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں. آج کے اس ایکسکلوسیو پروگرام میں جن شخصیت سے بات کروں گی, سب سے پہلے میں آپ کو ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ پروفیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ لائر ہیں, لیکن اگر ان کے ذوق و شوق کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے آدمی نظر آتے ہیں. اور ان کی یہی چاہت جو ہے ان کو ٹی ویٹ سیکٹر پہ لے کر آئی ہے. اور آج اس وقت میں موجود ہوں ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے چیئر پرسن علی سلمان صدیق صاحب کے ساتھ. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. اگر ہم آپ کے اسکلز کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا آپ کے پروفیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑی متضاد چیزیں نظر آتی ہیں کہ بائی پروفیشنل آپ لائر ہیں اور آپ کا انٹرسٹ کسی اور چیز کی طرف رہا. تو سیاست میں آپ کی جو انٹری ہوئی ہے کیا وہ زبردستی تھی یا شوقیہ تھی, کیسے آنا ہوا؟ تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست میں جو میرا آنا تھا وہ بیسکلی حادثاتی تو نہیں تھا. آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا گورنمنٹ کہ میں کچھ ڈیولپمنٹ کر سکوں, اور میرا پیشن جو تھا وہ ڈیولپمنٹ تھا. سو جب میں ایٹسن کالج سے اپنی ایجوکیشن کر کے انگلینڈ گیا تو وہ میری پہلی ڈگری جو تھی سسیکس میں وہ اکنامکس اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز تھی. اینڈ دیٹ از ویئر آئی ریئلائز کہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ڈیولپ کنٹری کی طرف کس طرح آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں, وہ جب میں نے ایجوکیشن لی تو وہاں سے مجھے شوق پڑا کہ یار کیوں نہ پاکستان واپس جائیں اور جا کے بیسکلی جو فرسٹ ورلڈ میں ہم نے دیکھا ہے اس کو ہم اپنے ملک کو اس لیول کے اوپر لے کے جائیں. اس کے لیے ایجوکیشن جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. تو سسیکس سے پھر جب میں نے 3 سال کا اپنا وہ ڈگری کی تو دیر آئی وینٹ ٹو لنڈن اسکول آف لاء. وہاں سے میں نے لاء پڑھا بیکاز آئی ریئلائز کہ لاء پڑھنا بڑا ضروری تھا ٹو انڈرسٹینڈ بیسکلی گورننس کے جو ایشوز اس ملک کے اندر فیس ہو رہے ہیں. سو لاء کرنا ضروری. ونس آئی ڈیڈ دیٹ تو میں بار نہیں کیا میں نے, اور میں انفیکٹ LLM کرنے لاء اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر وارک چلا گیا جو کہ ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز تھی UK کی, ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایکچوئل ہے کیا. اینڈ وہ کر کے آئی کیم بیک ٹو پاکستان. آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ ایز اے لائر, ون آف دا ٹاپ لائرز ان دس کنٹری. بٹ دین آئی ریئلائز کہ یار کیونکہ میرا ایک پیشن ڈیولپمنٹ کا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں بیسکلی جو ہے وہ اس فیلڈ کی طرف جو ہے وہ کسی طریقے سے جاؤں. پالیٹکس واز ناٹ دی آپشن فار می بیکاز میری فیملی میں کوئی پالیٹیشین نہیں تھا. مائی فادر واز اے بیوروکریٹ. بٹ وٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں نے پھر وہاں اپنا 2005 میں اپنے گاؤں پہلی دفعہ گیا. وہاں جا کے میں صرف دیکھنا چاہ رہا تھا کیا حالات ہیں. لاہور سے 45 منٹس کے راستے پہ مانا والے شیخو پورہ. اینڈ وہاں آئی ریئلائز کہ وہاں مطلب کہ اتنی زیادہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے. سو آئی تھاٹ کہ مائٹ ایز ویل وہاں سے میں اپنی کیوں نہ ڈیولپمنٹ شروع کروں. جی یوزلی ایسے بہت کم ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب آپ اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے بتایا اور اپنے پیشنس کے اپنے ورک کے حوالے سے بتایا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسکلس کو باہر ہی یوز کرتے ہیں. اور اس کی ریزنز یہ ہوتی ہے کہ وہاں شاید آپ کو انڈرسٹینڈ زیادہ اچھا کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ کے پاس انوائرمنٹ آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. یہاں پر اس انوائرمنٹ میں آ کے کام کرنا جہاں پہ سسٹم ابھی اس طرف جا ہی نہیں رہا, تو آپ کو چیلنجز کا سامنا تو پھر کرنا پڑا ہوگا. اوبویسلی چیلنجز جو ہیں وہ آپ کو ہر اسٹیج پہ, ایون وین آئی واز ابراڈ وہاں بھی بڑے چیلنج تھے. بٹ جب انسان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز سے آپ پڑھ کے بیسکلی باہر نکل رہے ہیں, وہاں بڑی جاب آفرز بھی آئیں. بٹ آئی وانٹڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان اور چیلنج لینا چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ واپس جا کے کچھ نہ کچھ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں. اور وہ اپنے گاؤں سے شروع کیا. ایک ماڈل یونین کاؤنسل کے اوپر ورکنگ کی ڈیمانڈ بیسڈ ڈیولپمنٹ پہ, اور وقت کے ساتھ ساتھ سیاست میں مطلب کہ جب ڈیولپمنٹ کی لوگ آ گئے ان کے کام. سو آئی سیڈ کہ جی مائٹ ایز ویل اب لیٹس بی اے پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. اینڈ 2013 میں پہلا الیکشن لڑا. بالکل آزاد امیدوار طور پہ آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے اور پھر آپ پاکستان تحریک انصاف میں آئے. جی اس کی وجہ کیا تھی؟ 2013 میں جب میں الیکشن جیتا تو میں بیسکلی جب اسمبلی میں گیا تو جو اس وقت گورنمنٹ تھی, جو حکومت جیتی مطلب جو پارٹی جیتی تھی, اس کا مائنڈ سیٹ اور میرا مائنڈ سیٹ زمین آسمان کا فرق تھا. اینڈ پرائم منسٹر جو عمران خان تب تحریک انصاف کے چیئرمین تھے, ان کی جو آئیڈیالوجی جو فلاسفی تھی وہ ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو. تو میں انڈیپینڈنٹ ہی رہا,
اینڈ 2 سال میں اسمبلی میں, اور ون آف دا ویری فیو 2-3 ہی انڈیپینڈنٹس تھے. میں کسی گورنمنٹ میں نہیں گیا, نہ اپوزیشن میں گیا. میں نے کہا میں انڈیپینڈنٹ دیکھتا تو ہوں کہ یہاں ہوتا کیا ہے. اینڈ ان 2015 آئی میٹ دا پرائم منسٹر خان صاحب اینڈ آئی ریئلائز کہ دس از دا پارٹی فار می, بیکاز اس کے اندر بیسکلی نہ تو مطلب کہ فیملی پالیٹکس ہے کہ باپ ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ آ کے چلائیں گے. میری پرسنالٹی نہیں ہے کہ میں مطلب کہ someone like عمران خان کو I can follow him but not others basically. آپ ایچویشن سے پڑھے ہوئے ہیں اور خان صاحب بھی وہیں سے پڑھے ہیں, تو آپ لوگوں کا اسکول آف تھاٹ تو سیم تھنگ تھا کہ آپ کو اس میں you زیادہ put the nail on the head. That is one of the major reasons why. کہ آپ کو یہ زیادہ اٹریکشن تھی. اچھا, جب آزاد امیدوار کے طور پہ آپ نے الیکشن لڑا تو آپ تب الیکشن جیتے, لیکن جیسے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تو آپ ہار گئے. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میں آزاد جو الیکشن لڑا اس کے پیچھے 10 سال کی محنت تھی. میں نے اس کنسٹیچوئنسی کو ڈیولپ کیا, وہاں ڈیولپمنٹ کی, لوگوں کے ساتھ ان کی ریلیشنز مطلب کہ ڈیولپ کیے. یہ جو الیکشن تھا اس میں 70% نیا ڈی لمیٹیشن ہو گئی تھی, نئی کنسٹیچوئنسی تھی. اوپر سے نیشنل اسمبلی کا مجھے ٹکٹ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں آئیں, اور نیچے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ میری مرضی کے نہیں دیے. انفیکٹ 32 days before the elections وہ کینڈیڈیٹس دیے جو کہ بیسکلی آئی ڈنٹ وانٹ دیم, اینڈ وہ نون لیگ میں جا کے جیت گئے, جو میرے تھے وہ ہار گئے. سو نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ آپ اپنے ونگرز جو ایم پی ایز ان کے بغیر نہیں کر سکتے تھے. تو اٹ واز اے میس اپ فرام پارٹی سائڈ, بٹ آئی ڈونٹ بلیم دم بیکاز آئی شوڈ ہیو ٹولڈ دم کہ یار یہ نہ, آئی شوڈ ہیو گون ٹو دا پروونشل اسمبلی. بٹ لائک ہارنے کے بعد بھی آئی ایم ہیئر اینڈ اللہ کرا میں, دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو. اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن سوال یہاں پہ آپ نے جیسے پارٹی کے حوالے سے مینشن کیا ہے, تو پھر ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کی جو پالیسیز پارٹی کی رہی ہیں اس میں کافی چینجنگز ہوتی رہی ہیں. بہت سارے گروپ اس میں ڈومینیٹ بھی کرتے رہے, پھر بہت سارے گروپ جو تھے وہ بیک سائڈ پہ بھی جاتے رہے ہیں. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو کیا نقصان نہیں پہنچا؟ کیا ابھی بھی اسٹل پارٹی میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آئے دن ہم جب نیوز سنتے ہیں تو کبھی ترین صاحب کا جو ہے وہ ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے, قریشی صاحب جو ہیں وہ الگ سے ان کا ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں بزار صاحب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے پارٹی کے کچھ لوگ تیار نہیں تھے. یہ کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں یہ پارٹی جو ہے یہ بیسکلی پہلی دفعہ حکومت کے اندر آئی ہے. آپ اگر باقی پارٹیز کو بھی دیکھ لیں, جب ان کی شروعات ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی میں بھی جو انکلز تھے وہ بے نظیر نے آ کے چینج کر دیے. جو لیڈر آتا ہے بیسکلی جو اس وقت پرائم منسٹر ہے, ہی نوز دا بیسٹ کہ اس نے اپنی ٹیم کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اب کچھ ایشوز بھی آتے ہیں, انڈسٹریز کے ایشوز ہیں, جس طرح آپ کے سامنے انکوائریز ہوئی ہیں, تو ہماری پارٹی میں ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ کسی کے خلاف انکوائری ہوئی ہے تو وہ بندے کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ٹل دا ٹائم وہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں. ونس ہی ول بی کلیئر ہی ول بی بیک. سو یہ ہماری پارٹی کے اثاثے ہیں اور یہ ہم ایک اچھی روایت ڈال رہے ہیں. آپ کو گورن کرنا نہیں آتا کیونکہ آپ آئے دن تو وزارتوں کی تبدیلی کرتے رہتے ہیں. دیکھیں بات اتنی ہے کہ اپوزیشن نے 73 ایئرس سے اس ملک کا حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اب اگر پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں, کوئی آسان کام نہیں ہے پاکستان کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جانا جو وہ لے کے جا رہے ہیں. اب جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ, کیونکہ میں خود ایک اسپیشلائزڈ ہوں فار ڈیولپمنٹ, کوئی بھی چیز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ اس کی میکرو اکنامک جو ہے وہ اسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں اس چیز کی. تو پاکستان میں سب سے پہلے آپ جب تک اوپر نہیں ٹھیک کریں گے, جو آپ کا فائنانس ہے, جو آپ کی پلاننگ کمیشن ہے, جو ہم نے کرنا شروع کیا. اب آپ انڈیکیٹرز دیکھیں پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے انڈیکیٹرز میکرو اکنامک کے سب سے بہتر جا رہے ہیں. ہاں پرابلم کہاں آ رہی ہے, جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے کہ عوام کو اس کا ابھی فائدہ نہیں ہو رہا, اس میں گورننس ایشوز ہیں. ہمارے پنجاب کے بھی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہیں. وہاں آئی بلیو کہ ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے, ٹیمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بیوروکریسی میں بہت چینجز ہوئی ہیں پچھلے 2.5 سال میں. اتنی بار چیف سیکرٹری چینج ہوئے, آئی جیز ہوئے, سیکرٹریز ہوئے. ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا رہا کہ بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی. سو دیٹ از ویئر آئی تھنک وی ہیو فالٹڈ, بٹ اب اس کو بہت بہتر کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جو سیکرٹریز لگے ہیں ان کے ٹینیور کو بیسکلی جو ہے وہ سیف گارڈ کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو یہ ایک ٹیم ورک ہے. میں نے یہ ٹیفٹا میں آ کے 1 سال 3 مہینے میرا ٹینیور ہے, اس میں نے آ کے دیکھا تھا کہ جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں کہ یار آپ بیسکلی ٹیم کا حصے اور آپ پرفارم کریں, تو دے اسٹارٹیڈ پرفارمنگ لائک ٹیفٹا میں. اینڈ آئی ہوپ اینڈ بلیو کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو آگے لے کے جائے گی. خان صاحب کی اگر پرسنالٹی پہ بات کی جاتی ہے تو کافی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور اگر 2.5 سالہ کارکردگی پہ بات کی جاتی ہے تو پھر کہنے کے لیے کچھ ابھی نہیں ملتا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میرا خیال ہے بیسکلی جی اس کو آپ کو 2 ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ ان کی کارکردگی اگر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر دیکھیں تو وہ اٹس فینامنل. اس کی وجہ کیا؟ آپ پچھلے 10 سے 15 سال کے اوپر آپ چلی جا رہے تھے ایک فیک اکانومی کے اوپر جو اسحاق ڈار صاحب نے
100 کے اوپر ڈالر رکھا ہوا ہے, جبکہ اس کے اوپر پریشر ہی اتنا تھا. اب وہ ہم نے اس کو مارکیٹ اکانومی پہ کیا, تو آپ پاکستان کی ایکسپورٹس دیکھیں کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہیں. آپ جو امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف تھے کہ باہر سے امپورٹ کری جا رہے تھے, اور کیپٹل اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہی ہے, اب وہ آپ کا پازیٹیو میں جا رہا ہے. اب میں ٹیکسٹائل اپنا گیا ہوں فیصل آباد, وہاں اسکل سیکٹر کاؤنسل بنانے. سارا ٹیکسٹائل پاکستان کا جو سیکٹر ہے وہ اتنا خوش ہے ہماری گورنمنٹ سے کہ جی سالوں کے بعد ہماری 100% کے اوپر چل رہی ہے, ہمیں اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہو رہی ہے. تو اسی طرح باقی سیکٹرز جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایفیکٹ ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ خان صاحب انڈسٹریل زون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جیسے سیالکوٹ میں جب وہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی کہ جو انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بنائے جانے چاہیے. لیکن سلمان صاحب یہاں پہ پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کی بیسک نیڈز یا اس کی بیسک جو امیدیں تھیں وہ تو گورنمنٹ سے ابھی تک جوں کی تو ہی ہیں, اس کے اوپر گورنمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں اس پہ کیوں نہیں ہو رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس طرح کے ڈرامے نہیں کرنا چاہتے کہ جو باقی کرتے ہیں, سستی روٹی لا کے لوگوں کو روٹی کھلا دی. پیسہ تو انہی کا ہے نا جو ٹیکس سے اکٹھا ہوتا ہے اور وہ آپ لگاتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہیلتھ کارڈز بیسکلی انٹروڈیوس کرے پورے KPK میں اور اب پنجاب میں, جس کو اچھا بلاول صاحب پتہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو ہمارا ایک سٹارٹ کیا ہوا پروگرام تھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ نے چینج کرے کنورٹ کر کے اسے انصاف کارڈ نے بنایا, تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. یہ تو اپوزیشن کہہ رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ ان کا پروگرام تھا اینڈ ہم اس کو مانتے ہیں, اور اسی لیے اس کا نام بھی چینج نہیں ہوا اینڈ اٹ شوڈ بی دیئر. ہمارے جو پرانے لیڈرز ہیں جنہوں نے بیسکلی اچھے کام کیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اینڈ وی ڈو دیٹ. BISP از دیئر پروجیکٹ, ہیلتھ کارڈ از پرائم منسٹر عمران خان's پروجیکٹ, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ KPK میں بھی رول آؤٹ کر دیے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی رول آؤٹ ہونے ہیں. تو دیٹ از اے ویری بگ سوشل ڈیفینس جو جس کو کہتے ہیں فار ناٹ جسٹ دا پور بٹ دا مڈل کلاس ایز ویل. انفیکٹ وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ساروں کو دیں. سو ہیلتھ از ون تھنگ, ٹو از ایجوکیشن. یہ اس کے اوپر جو ہمارے منسٹر ڈاکٹر مراد, ہی از ڈوئنگ اے فینومینل جاب. وہ ساری بیسکلی جو ہے وہ اسٹریم لائن کر کے ٹیچرز کو اپنا اور لے کے آ رہے ہیں, کریکولم کورسز چینج ہو رہے ہیں. ایک پاکستان کی پہلی نیشنل کریکولم جو ہے وہ شفقت محمود صاحب جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کا سارا کریکولم ایک ہوگا. ٹیفٹا فار دیٹ میٹر, ہمارا اسکل سیکٹر جو ہے پہلی دفعہ. یہ کام اتنا آسان ہے کہ نصاب کو ایک کیا جائے, یہ بھی مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے, اس میں کون سی ہے مطلب کہ اگر اردو جو ہے وہ دو کلاسیں موو کرتی ہیں, 2 کلاسز موو کرتی ہیں. دیکھیں وہ پرابلمس تو آپ کو ہر جگہ آتی ہیں. جب میں ٹیفٹا میں آیا تھا تو جب میں CBTA کے اوپر لے کے گیا تھا تو بڑا رولا تھا, بہت شور تھا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں. بٹ 130 ممالک میں جو بیسکلی اسکل میتھڈالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. جب ہم نے کرنا اب شروع کر دیا, اب سارے کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ. بات کرنے کی ہوتی ہے, پہلے سوچ سمجھ کے آپ فیصلہ کریں کہ کیا چیز کرنے جا رہے ہیں, اور اگر وہ چیز سے آپ کے عوام کو فائدہ ہوگا تو بالکل کریں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹیوٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے, یہ آپ کو اپنی پازیٹیوٹی کے تحت اس نیگیٹیوٹی کو ختم منوانا پڑتا ہے. ٹیفٹا ایک تربیتی ادارہ ہے, تو آپ نے اس ادارے کو خود چنا یا آپ کو اس ادارے کی ذمہ داری دی گئی, آپ کے اسکلز کو دیکھ کے دی گئی, یا آپ کو سونپ دیا گیا کہ اب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ اصل میں میرے دوست ہیں اسلم اقبال جو منسٹر ہیں, ہم ساتھ پچھلے 5 سال اپوزیشن میں تھے. He became the Minister for Industries and Skill Development. So we were looking for the right people basically for the organizations which were under him, جس کے اندر پنجاب یہ بزنس ان کا ہے, کیا کہتے ہیں, انویسٹمنٹ والوں کا ایک وہ ادارہ تھا, ٹیفٹا تھا, اسمال انڈسٹریز کافی سارے تھے. سو وی ور ٹرائنگ ٹو لک فار دا رائٹ پرسن فار دیز آرگنائزیشن. ٹیفٹا کے لیے بھی ہم نے 1-2 لائک ٹاپ کارپوریٹ سائٹ سے جوائن کیے. بٹ میاں صاحب کا یہ اسلم اقبال کا ویو تھا کہ نہیں, یو آر گوئنگ ٹو ویری اسپیشلائزڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دس از سم تھنگ یو شوڈ ڈو. میں بیسکلی ذرا پولیٹیکل زیادہ ہوا تھا اپنے حلقے وغیرہ, میں نے کہا یار میں نے اس کو ماڈل کنسٹیچوئنسی بنانا ہے. سو مائی فوکس از دیٹ. ہی سیڈ نہیں, یو ہیو ٹو کم ہیئر. And then he spoke to the Prime Minister and the Prime Minister asked me, basically he said کہ you have to do this because this is very close to his heart. پہلا ان کی آپ اسپیچ دیکھ لیں, اس میں انہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ کو کیا تھا. بالکل, نو ڈاؤٹ. جیسے میں نے انٹرو میں بات کی کہ خان صاحب اسکلز اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے رہے. And I've known the Prime Minister since I was a child, so he knew basically, I went to Sussex, used to play cricket. سو میری ان سے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. تو اسے یہ جا کے تم ٹھیک کرو, اور تمہارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ صرف اسکل نہیں بلکہ لوگوں کو اکنامک اپرچونیٹیز, یعنی کہ ان کو باہر بھی بھیجنا ہے, ان کو انٹرپرینیورز بھی بنانا ہے, وہ فوکس تھا. اور اس کے تحت پھر میں نے آ کے یہاں
کام کیا اور اللہ کا شکر ہے اب ہم ٹرانسفارمیشن کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں. کیسا رہا آپ کا ٹیفٹا کا ایکسپیرینس؟ ابھی تک آپ کو کام کرتے ہوئے ایک سال ہو چکا ہوا ہے, تو کتنی ہرڈلز رہیں پرانے سسٹم میں؟ یہاں پہ کیا کیا چیزیں آپ سمجھتے تھے جو اگر ٹائم سے پہلے ہو جاتی تو اس وقت ہم ان چیزوں سے نکل کے نئے کاموں کی طرف جا رہے ہوتے؟ تو آپ کو کتنی ہرڈلز رہی ہیں اور یہ ایک سال کیسا رہا آپ کا؟ یہ میرا خیال ہے ایک سال واز لائف چینجنگ ایکسپیرینس. آئی کوڈ نیور امیجن کہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہوگا اس سیکٹر کے اندر اور اس آرگنائزیشن میں. یہ پاکستان کا لارجسٹ اسکل پرووائڈر ہے. 403 ادارے ہیں پورے پنجاب کی ہر تحصیل اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, جس کے اندر 90,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو پڑھایا جاتا تھا ٹیکنیکل اور ووکیشنل اسٹریم میں. تو میں نے آ کے جو پہلی چیز کی, میں نے کہا یار اس کو ہم نے ایک گیپ انالیسس کرتے ہیں. 100 ڈیز میرے جو تھے اگست 2019 میں آیا, میں نے کہا دسمبر تک ہمیں 100 ڈیز کے اندر ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا گیپس ہیں ٹیبٹ سیکٹر میں اور ان کی انٹرونشنس کے. اگر ہم یہ کر گئے تو ہم ایک اسکل ایکو سسٹم جو ہے وہ تیار کر لیں گے پہلا پاکستان کا. وہ ہم نے پھر ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دا جرمن ڈونرز, ٹیبٹ, ایس ایس پی, لمز, اکیڈیمیا, ہر کے ساتھ میں نے 100 ڈیز میں میٹنگ صبح دوپہر شام, جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اپنی مینجمنٹ کے ساتھ. اینڈ آئی ریئلائز کہ جو گیپس تھے وہ وہی تھے جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز کے, اور اس کو اوپر لے کے جانا یا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کچھ چند انٹرونشنز کرنی پڑیں گی. فار ایگزامپل آپ کا جو کریکولم ہے وہی نان کنونشنل تھا, آپ کی جو لیبز ہیں, اکوپمنٹ جس پہ ٹریننگز ہوتی ہیں, اس شعبے میں 80% پریکٹیکل ہے. تو دین انٹرنیشنل ایکریڈیشن زیرو, آپ کے بچے باہر جاتے ہیں ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, کوئی انٹرنیشنل ایکریڈیشن نہیں ہے. اسی طرح پرسیپشن ایشوز, جو کارپینٹرز, الیکٹریشینز, ان کی بیسکلی اس طرح کی پرسیپشن ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جس طرح ڈاکٹرز, لائرز وغیرہ کو لیا جاتا ہے. سو نیومرس ایشوز, اینڈ ان کی انٹرونشنز ہم نے 10 آئیڈینٹیفائی کر لی, اور ان کے بعد اینڈ آف ڈسمبر جنوری کے اندر ہم نے اپنا نیا ویژن دیا ٹیفٹا کا کہ اب ٹیفٹا بیسکلی فوکس کرے گا صرف کوالٹی ڈیمانڈ ڈریون سکلز, یعنی کوالٹی کے اوپر ڈیمانڈ ڈریون سکلز کے انڈسٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق تیار کریں گے, اینڈ ان کو اکنامک اپرچونیٹیز ساتھ دیں گے جو پہلے ٹیفٹا میں نہیں تھا. پہلے صرف اسکل تھا, اب ہم نے اکنامک اپرچونیٹیز ایٹ دا لوکل, انٹرنیشنل اینڈ انٹرپرینور لیول کہ ہم نے اس طریقے سے پورا ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے کہ ہم بیسکلی اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آئیں تو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ تیار. بالکل, آپ نے لاسٹ ڈیز میں ایک جاب پورٹلس کا بھی افتتاح کیا تھا یہاں پر, جہاں پر آپ نے باقاعدہ ایک پورٹل بنایا, اور وہ فرسٹ ٹائم ہوا ہسٹری میں اس وقت دیکھا جائے پنجاب میں کہ ایک پورٹل کا قیام کیا جائے جس کے ذریعے آپ جابس جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کے اسکلز والے جو نوجوان ہیں وہ بھی شامل ہیں. جی, اصل میں بیسکلی جو ہم نے یہ ویژن دیا نا 2023 ہم نے جان کے کٹ آف ڈیٹ دی ہے کہ 3 سال کے اندر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, ہم نے اس سیکٹر کو کھڑا کرنا ہے. جاب پورٹل از ون پارٹ آف اٹ. جو ہم نے 5 پرنسپلس کے اوپر فوکس کیا. پہلا ایکسیس, یعنی کہ ہماری اتنی یوتھ ہے بیسکلی ان کو 90,000 سے ہم ڈبل کس طرح کر سکتے ہیں. وہ ہم نے دسمبر کے اندر ہی 3 مہینوں میں ایک نیا پروجیکٹ بنایا, چیف منسٹر ہنرمند نوجوان, جس کے تحت ایوننگ کلاسز شروع کر کے 1,10,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں ہم نے ان کو بیسکلی فری آف کاسٹ 56 ڈیمانڈ ڈریون سکلز کے اوپر کا پروجیکٹ بنا کے سی ایم صاحب سے اپروول لیا, 1.5 بلین لیا, اور وہ ہم نے لانچ کر دیا, اور اللہ کرم وہ اب چل رہا ہے. یعنی کہ ٹیفٹا 3 مہینوں میں ہی پچھلے سال میں 2 لاکھ کے اوپر اپنی کیپیسٹی لے کے چلا گیا. کرونا میں کیا ہوا کہ کرونا کے اندر جب یہ سارے انسٹیٹیوٹس بند ہوئے تو وی ریئلائز کہ یار ہمیں کچھ آؤٹ آف دا باکس کرنا پڑے گا. تو ہم نے ای لرننگ ڈویژن لانچ کی اور آن لائن کورسز شروع کیے. 500 پہ پہلا کورس کیا, 30,000 اپلیکیشنز آ گئیں. ٹیفٹا کے کسی انسٹیٹیوٹ کسی کورس پہ کبھی نہیں آئی. میں نے کہا اس کو تو پھر ریز کریں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ کیا, ہم نے کہا جی آپ آئیں کورسز کرائیں اور پہلے آپ ہی پیسے دیں. ٹیفٹا کے پاس پیسے نہیں ہے, وائی ڈونٹ دا پرائیویٹ سیکٹر کم اینڈ بیسکلی ٹرین دیم, اور وہ جو آپ ٹرین کرتے ہیں ان کو اپنے پلیٹ فارمس پہ ٹریڈنگ کرائیں. ای کامرس کے جو کورسز تھے, اور اللہ کرم ہے اب ٹیفٹا بیسکلی از دا لارجسٹ ان پاکستان. 50,000 اسٹوڈنٹس کو ہم بیسکلی ٹریننگس کرا رہے ہیں, جس میں 30,000 پرائیویٹ سیکٹر ہے, اینڈ دا ریسٹ از جو ہنرمند نوجوان کے ہمارے کورسز کرونا کے لیے بند ہوئے تھے وہ میں نے کنورٹ کر دیے, اور وہ بھی دن بدن اب اس کی ریشو میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹکس, بیسکلی ڈیٹا سائنسز اس کو انٹروڈیوس کیا ہے, اور وہ اصل گیم چینج ہوئی ہے. اور اب ٹیفٹا فیوچر سکلز کی طرف جا رہا ہے بیسڈ آن جو ہم نے یہ کورسز کرائے تھے. اب وی آر گوئنگ ٹو اے ڈفرنٹ لیول. ٹیفٹا ناؤ ان 1 year از ہم نے کل بیسکلی پہلا ایم او یو کیا ہے ود ڈائس USA, ٹاپ پاکستانی انجینئرز جو اس وقت ٹاپ آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر ہیں,
کہ ہم پاکستان کی پہلی الیکٹرک کار جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. صحیح. سو یو کین امیجن. جی ہاتھ سے کام کرنے کی ہمارے مذہب میں بھی بہت زیادہ پذیرائی کی ہے. ہمارے پیغمبروں نے اس بات کو کافی اپریشیٹ کیا ہے. اور اگر بینگ ہیومن بات کی جائے تو اسکلز جو ہیں وہ بڑی زبردست چیز ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں آج بھی ایک چھوٹا پایا جاتا ہے اور ایک چھوٹے کے لفظ سے پکارا جاتا ہے. اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے آپ نے کتنی جدوجہد کی ہے یا آپ اس ایشو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ایکو سسٹم میں گیپس تھا, سب سے بڑا پرسیپشن ایشوز تھے بیسکلی. سو اس پرسیپشن, یہ پرسیپشن ہے, وہ چھوٹے والا بھی پرسیپشن ہے, کارپینٹرز, لائک الیکٹریشین, اے سی میکینکس. ہم نے بیسکلی کیا کیا کہ ہم نے پورا ایک نیا ٹیفٹا جونیئر بیسکلی کو لانچ کر رہے ہیں. ہم ایک کانسیپٹ کو لانچ کر رہے ہیں اپنے اسکولس کے اندر کہ جی یہ سارے جو اس وقت بلو کالر جس کو کہتے ہیں جابس جو ہیں وہ بہت اٹریکٹیو ہیں. وہ اٹریکٹیو کس طرح ہے کہ ایک ایم بی اے باہر نکلتا ہے 25,000 کما رہا ہے. ٹیفٹا سے جو ڈی اے کا اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے 50,000 کما رہا ہے. میں نے ابھی اورنج لائن کے اندر ٹیفٹا کے 250 بیسکلی اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈی اے کے, ان کو وہاں جابس انٹرویو کرایا. وہ 250 جو 500 میں سے 250 کو جابس مل گئی, منیمم 50,000 1.5 لاکھ کے اوپر. سو اس کو اب ہم پروجیکٹ کریں تھرو آ سوشل میڈیا. وی آر ٹرائنگ ٹو بیسکلی میک پیپل ریئلائز کہ دس از دا وے فارورڈ. یہ جو ہے 3 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 3 سال میکسیمم کے کورسز کر کے آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں جو شاید آپ ڈگری سے نہیں کما سکتے. سو وہ جو ریئلائزیشن ہے تھرو آ سوشل میڈیا اینڈ تھرو بیسکلی ایک ہماری آؤٹ ریچ پروگرام ہے جو مارچ میں ہم لانچ کر رہے ہیں ان ایوری اسکول, تاکہ ہم جا کے ان کو لوگوں کو بچوں کو ان کے پیرنٹس کو بتا سکیں اکراس پنجاب how important this skill is اور with success stories of TEFTA. وہ ہم اس کو بیسکلی ڈگری سے آپ جسٹ اپنی امپروومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن سکلز کے ساتھ آپ اپنی فنی دنیا میں یا اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے آپ اس کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں. ایون فار دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس دے آر ناؤ کمنگ ود TEFTA اور آگے 3 مہینے کا کورس کر رہے ہیں بیکاز ان کو ہم ڈائریکٹلی نوکری دلوا رہے ہیں. بیکاز ہم نے تو ایک ایکو سسٹم بنا لی ہے تھرو دیٹ پورٹل پہ وہ رجسٹر کرتے ہیں. انڈسٹری اور اوورسیز انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے اس پہ ہم نے کنیکٹ کر دیا تینوں کو, لوکل انڈسٹری کو, ہمارے اسٹوڈنٹ جو ٹرینڈ ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو. وہ اب ہمارا ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. ابھی ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپنا ڈیٹا ڈالنا شروع کیا. بائی مارچ ہم سارا یہ ایکو سسٹم کر کے پھر ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں. پھر آپ بھی بیسکلی اپنا جا کے یو کین گو BBC میں آپ جا کے کر سکتی ہیں, CNN میں کر سکتی ہیں. یہ اپرچونیٹیز ہم دینا چاہ رہے ہیں. صحیح. یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے مختصر سی بریک کا. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا لیکن اس بریک کے بعد. دنیا میں اکانومی اس وقت ٹوٹلی ڈسرپٹ ہے. کہیں مارکیٹ شیئر کی جنگ ہے, کہیں پرائسز کی. کوئی ویلیوز کریٹ کر رہا ہے اور کوئی سپلائی چین اسٹرانگ کر رہا ہے. اس لیے گلوبلی ایکویٹیز, کموڈیٹیز اور پریشیس میٹلز والیٹائل ہیں. پاکستان خود انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹس کے اکنامک چیلنجز کو کاؤنٹر کر رہا ہے. کیا کر پائے گا اور اتنے رسکی انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہمارے بزنسز پہ کیا ہوگا؟ ان تمام اہم امور کو ہم سمارٹلی ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام بزنس نیوز ڈیلی وتھ احسان اقبال میں. سو واچ اس منڈے تھرو فرائیڈے اونلی آن ٹیلنٹ نیوز. پاکستان میں آن لائن بزنس کا کیا ہے اسکوپ؟ پاکستان ایک ڈیجیٹل کنٹری بن رہا ہے. پاکستان میں ڈیجیٹل امپروومنٹس کیسے ہو رہی ہیں؟ ہم ڈیجیٹل پاکستان میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے مشہور IT ایکسپرٹ سے جو کہ دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں چہرے, کچھ نئے کچھ پرانے. کبھی لگتا ہے کہ ہر چہرہ ہی میرا جانا پہچانا ہے اور کبھی انجانے چہروں میں خود کو اکیلا پاتا ہوں. لیکن جن لوگوں کو میں بلاتا ہوں اپنے شو میں انہیں جانتی ہے پوری دنیا. میں ذیشان شیخ لے کے آ رہا ہوں ایک ایسا شو جس میں باتیں ہوں گی صرف سچ. تو دیکھنا مت بھولیے گا صرف اور صرف ٹیلنٹ نیوز TV پر.
ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن ٹیفٹا علی سلمان صدیق صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ہنر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہنر مند کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. تو علی سلمان صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ہنر کے حوالے سے یا ان بیسک چیزوں کے حوالے سے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالی وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہیں. گورنمنٹ کے اگر کرنٹ بجٹ کو دیکھا جائے تو اگر یا خان صاحب کی اسپیچز کو سنا جائے یا جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں, کرنٹ ریشو اس وقت پاکستان کے پاس بہت مشکل ہے. پھر ایک طرف سے آئی ایم ایف کا بھی ہمیں ایک پورا چارٹر ہمارے پاس موجود ہے. اس سچویشن سے نکلنا, اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہمیں اس تمام چیزوں سے آراستہ کرنا ہے یا ان سے روشناس کروانا ہے جو اس وقت فنی تعلیم کے لیے ضروری ہے, جو آل اوور دا ورلڈ ہو رہا ہے. تو آپ اس مالی بحران میں کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ ریسورسز تو نہیں ہیں. دیکھیں, اب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جب میں آیا تو میں نے پہلی چیز پوچھی کہ ہماری فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, تو اس میں پتہ چلا کہ 8 بلین ٹوٹل ہمارا بجٹ ہے, جس کا 8 بلین نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, یعنی تنخواہیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس پہ ہم لگاتے ہیں بیسکلی اپنا اکوپمنٹ مشینری وغیرہ پہ. سو دین بیسکلی آئی ریئلائز کہ گورنمنٹ سے جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ لائک فائنینشیل کرنچ ہے. میں نے پھر ڈونر ایجنسیز کی طرف بیسکلی جانا شروع کر دیا. ورلڈ بینک کی $10 ملین کی فنڈنگ پڑی تھی یہاں, $10 ملین کی, جو 2015 سے تھی اور لیپس ہو رہی تھی 2020 کے جان میں. لکلی جب مجھے پتا چلا تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ سی بی ٹی اے کے اوپر اگر آپ موو کریں گے تو $10 ملین وہ دیں گے اس کی اکوپمنٹ مشینری. میں نے کہا سی بی ٹی اے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ. 130 ممالک کے اندر یہی کورسز, کریکولم, اکوپمنٹ اینڈ مشینری اور اسیسمنٹ, یہ جو پورا بیسکلی اسکل میتھڈالوجی ہے 130 ممالک میں ہو رہی, بٹ ہم نہیں کر رہے. میں نے کہا کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی پرابلمز ہیں. جو کوئی پرابلم نہیں تھی, صرف سلیکنس تھی, ولنگنس نہیں. اگست میں آیا, سپٹمبر میں نے پالیسی ڈیسیجن لے لی کہ ٹیفٹا پورا سی بی ٹی اے پہ جائے گا تاکہ ہمارا اسٹوڈنٹ 130 ممالک میں جا کے کام کر سکتا ہے. اس سے بہتر کیا, اور اس کے لیے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ہم نے بیسکلی $10 ملین کی اپنا پروکیورمنٹ کرا کے 83 انسٹیٹیوٹس کے اندر نئی اکوپمنٹ مشینری لے, اس کو فردر لے کے 403 انسٹیٹیوٹس کے لیے اب پھر ہم ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم $200 ملین سے سارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس کو سی بی ٹی اے کے اوپر کنورٹ کر دیں اور اکوپمنٹ مشینری اس کے مطابق کر دیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہم $100 ملین کے اوپر کام کر رہے ہیں فار 17 سینٹرز آف ایکسلنس, جو ہمارے انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں. گجرات کے اندر فرنیچر سب سے بڑی انڈسٹری ہے, اس کو ہم سینٹر آف ایکسلنس فار فرنیچر, فیصل آباد میں فار ٹیکسٹائل, سیالکوٹ میں فار سرجیکل اینڈ اسپورٹس, ساؤتھ ملتان کے اندر فار فوڈ اینڈ بیوریج, مری کے اندر ہاسپٹیلٹی فار سینٹر آف ایکسلنس فار ہاسپٹیلٹی اور 5 اسٹار ہوٹل بھی وہاں تاکہ بچے ٹرین ہو, آن دا جاب ٹریننگ کرے. سو جب آپ کی ولنگنس ہو تو پیسہ بھی آ جاتا. یہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بتایا تھا بیسکلی, اور تب سے آئی ٹک دیٹ کیو. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. چیف منسٹر ہونا میں نوجوان, کرونا کے حالات نے 1.5 بلین ٹیفٹا کو دیا, یعنی کہ 8 بلین لگا کے ہم 90,000 اسٹوڈنٹ کر رہے تھے, 1.5 بلین ایڈ کر کے ہم نے بیسکلی 2 لاکھ اسٹوڈنٹ کر لی. اٹس مینس دیٹ کہ اس میں کچھ آپ کی اپنی ول بھی شامل ہونی چاہیے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. دیکھیں بات اتنی ہے کہ ہمارے ملک کی پرابلم جو ہر انڈر ڈیولپ کنٹری کی, اب ہم ڈیولپنگ میں آ گئے, اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہاں کیونکہ سسٹمز نہیں ہیں تو پرسنالٹیز میٹر. اب میرا جو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں, یہ تو مجھے پتا تھا, میں اسپیشلائزڈ ہوں ڈیولپمنٹ کا, پوری دنیا دیکھی ہوئی, آئی انڈرسٹینڈ اٹ. میرا چیلنج ہے کہ میں ایسے سسٹمز بنا جاؤں کہ کل کو کوئی اور چیئرمین آئے ان کو وہ ریورس نہ کر سکے بلکہ آگے لے کے جائے. دیٹ از دا چیلنج بیسکلی. بلکہ میں آپ کی بات کو انڈورس کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ کی جو اسپیشلٹی تھی آپ کو اسی ڈپارٹمنٹ میں رکھا گیا, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی جس کام میں جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ اس چیز کو اتنا ایزیلی انڈرسٹینڈ کر کے اسے آگے لے کر چل سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, جیسے آپ نے بات کی ہے ہنر مند کے حوالے سے, تو جو کام اس وقت پنجاب میں ٹیفٹا کر رہا ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہی کام ملک کے باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے؟ کے پی کے وہاں پہ بھی ہنر موجود ہے, وہاں پہ بھی پلیٹ فارم ایسے ہونے چاہیے, بلوچستان وہاں پہ بھی موجود ہے, تو یہ کام صرف پنجاب تک ہی کیوں محدود ہے؟ کیا اس حوالے سے خان صاحب کوئی مطلب پلان تیار کر رہے ہیں؟ اس کے اندر بیسکلی میں نیفٹیک کو اپریشیٹ کروں گا, جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, جو کہ ہمارا ریگولیٹر ہے. سر ٹیفٹاز جو ہیں صوبوں کے ہیں, نیفٹیک فیڈرل گورنمنٹ کی ہماری ریگولیٹر بھی ہے. نیفٹیک کے وہاں جو چیئرمین ہے بیسکلی جاوید حسن, ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اور ان کے ساتھ پہلی دفعہ ٹیفٹا اور نیفٹیک از ان سنک, پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ ہماری ریلیشن شپ بہت اچھی ہے بیکاز ہی از فرام دا سیم مائنڈ سیٹ, سو ایم آئی, سو وی آر ورکنگ ٹوگیدر. نیکسٹ منتھ سے ہم کیا شروع کر رہے ہیں کہ میں ان کو پریزنٹیشن دینے لگا ہوں. 4 صوبوں کے ہیڈس جو ہیں فار ٹیفٹاز, دے آر کمنگ اوور, وی آر ٹیلنگ دیم واٹ آر نیو اسکل ایکو سسٹم از, کس طرح ہم نے چیزیں کی ہیں وہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں کہ ان کی نے کیا اچھی چیزیں کی ہیں, تاکہ ہم مل کے ان سنگ
پورے پاکستان کا جو اسکل سیکٹر ہے اس کو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے اینڈ اس کے اوپر وی آر ورکنگ آن دیٹ, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا 2023 کے بعد پاکستان جو ہے, جو ہمارا چیلنج ہے, ایٹ لیسٹ ایشیا کا جو ہے, ہم لیڈنگ اسکل پرووائڈر ہوں گے انشاءاللہ. صحیح. کووڈ نے جہاں بہت ساری چیزوں کو متاثر کیا ہے وہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اس کی وجہ سے, اور ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی جو بے روزگاری کی ریشو رہی ہے اس میں اضافہ ہوا ان دنوں میں. تو وہ نوجوان جو ٹیفٹا سے اسکل لے چکے ہوئے تھے, اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہوئے تھے, ان کو کس طرح سے انگیج کیا آپ نے, یا ان کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ ہم نے بیسکلی جو آتے ہی جو میں نے آپ کو ویژن بتایا کہ کوالٹی ڈیمانڈ ڈریون اسکلز اینڈ اکنامک اپرچونیٹیز, اس اکنامک اپرچونیٹیز کے تحت جو ہمارا پہلا انیشیٹو تھا, ہم نے ٹیفٹا میں آتے ہی کریئر ڈیولپمنٹ ڈویژن بنایا جو پہلے نہیں تھا. سو کریئر ڈیولپمنٹ ڈویژن بنانے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو اٹیچ کیا ہے اپنے سارے ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹس کو, ہم نے وہاں کریئر کاؤنسلنگ اینڈ جاب پلیسمنٹ سینٹرز. اب ہم نے پورا اس کی اپنا ورکنگ کر کے جو جاب پلیسمنٹ, ہمارا جاب پورٹل بھی اس کا حصہ ہے, کہ اب ہمارے جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ان کا ڈیٹا جو پہلے نہیں ہوتا تھا, اور ان کو ہم اب انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تھرو پارٹنرشپس اینڈ کلیبریشن. جو میں نے 88 ابھی تک ایک سال میں MOU سائن کیے ہیں. لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا تھا, سمجھ رہے تھے مذاق ہے, دے ڈنٹ ریئلائز کہ وہ 88 کا فائدہ کیا ہو رہا تھا. میں ٹاپ کمپنیز کا اسی لیے MOU کر رہا تھا بیکاز میں ان کے مطابق ٹرین کر کے بچوں کو بیسکلی امپلائمنٹ دینا چاہ رہا تھا. دوسرا جو ہم نے سیکٹر اسکل کاؤنسلس, گیم چینجر ان دا ٹیبٹ سیکٹر, وہ بنانا شروع کر دیا. ٹیکسٹائل فیصل آباد کے ساتھ ساری ایسوسیشنز, ٹیفٹا کی اکیڈیمیا اینڈ مائی سیلف ویئر اے پارٹ آف دیٹ. اب ان کو ہم نے تھرو آر ایکٹ امپاور کر دیا کہ وہ بیسکلی ہمارے انسٹیٹیوٹس اپنے مطابق کورسز, کریکولم CBTA پہ اور بیسکلی اسیسمنٹس کر کے امپلائمنٹ وہ دیں گے, تیار ہم کریں گے. اسی طرح ہم نے پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ انڈسٹری کے ساتھ کیا. اور جو ہمارا نیا اس وقت فیوچر اسکلز ہے, کل ہم نے نیا سیکٹر اسکل کاؤنسل لانچ کیا ہے فار انوویشن. دنیا کے ٹاپ بیسکلی جو پاکستانیز ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ کیا ہے. ڈیل کا جو بیسکلی کنٹری ہیڈ ہے وہ از اے پاکستانی, ناؤ ہی از کم آن بورڈ ایز ویل. ان کے ساتھ مل کے ناؤ وی پلاننگ ٹو میک این انوویشن ہب ان ٹیفٹا, اور پاکستان کا پہلا اسکل پارک اسی ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہم نے فائنلی بھیج دیا PPP موڈ کے اندر, تاکہ ہم اسکل کو فیوچر اسکلس کو آگے لے کے جائیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹکس, اسٹارٹ اپس, انکیوبیشن, اس طرف بھی لے کے آئیں کہ نہ صرف وہی جو مطلب کہ ٹریڈز جو کہ پرانے چلے آ رہے ہیں بٹ فیوچر اسکلس کے اندر بھی جائیں. سو یہ ہمارا سارا اپنے اسٹوڈنٹس کو امپاور کرنے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ان کے جو اب آئیڈیاز ہیں وہ ہم لے کے آ کے ان کو انکیوبیٹ کر رہے ہیں. ایک بچے نے بلائنڈ اسٹک بنائی, وہ بیسکلی پاکستان کا اسٹارٹ اپ کمپٹیشن لمز میں جا کے جیتا, ٹیفٹا کا اسٹوڈنٹ. اس کے بعد ایک بچہ ہے اس نے ایک روبوٹ بنا لیا صرف 3 مہینے کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کورس کے بعد. دین دیر از اندر ون جس نے ایک بچے نے ٹینک بنایا ہوا ہے, ATM مشین بنائی ہوئی ہے. سو ہمارا انوویشن ہب جو ہم ٹیفٹا میں ابھی 3 مہینے میں انشاءاللہ ڈیولپ کر لیں گے, وہاں ہم سارے اسٹوڈنٹ جو ہمارے DE کے 3rd ایئر اسٹوڈنٹ جنہوں نے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو لا کے ان کے آئیڈیاز ان کو انکیوبیٹ کر کے کمرشلائز کریں گے. اینڈ یو ول سی انشاءاللہ کہ ملینز آف ڈالرز کے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے پیسے کمائیں. صحیح. آپ نے مینشن کیا اپنی گفتگو میں اسٹارٹ سے لے کر اب تک کہ آپ نے انٹرنیشنل بورڈ کے ساتھ ان ٹچ کیا, اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ جو چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے پاس ہونی چاہیے. پھر اس میں ایک سب سے بڑی ہرڈل یہ نظر آتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں دیکھتے ہیں انکلوڈنگ ٹیفٹا بھی, کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ اسی طرح سے پرانا ہے. فنی تعلیم کے لیے اسپیشلی ہمیں ان تمام چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو جدید طریقے سے باقی دنیا میں کیا جا رہا ہے. تو وہ ٹیکنالوجی ٹیفٹا میں متعارف کروانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا, یا وہ متعارف ہو چکی ہوئی ہے, یا اس کے لیے آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ وہ ہم نے جو آپ کو CBTA میں بتا رہا ہوں, کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ, 37 کورسز ہم لانچ کر چکے ہیں. 83 انسٹیٹیوٹس کے اندر اکوپمنٹ مشینری آ چکی ہے, اور فردر ہم اس کو GIZ اور ٹیبٹ SSP جو جرمن ڈونرز, نورویجین ایمبیسی, ان کے ساتھ مل کے 57 اور بیسکلی ہمارے انسٹیٹیوٹس میں آ رہی ہے. یعنی کہ صرف CBTA پہ جانے کی وجہ سے سارا ڈونر ایجنسیز جو ہے اور نیفٹیک اب ٹیفٹا کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. میں اس سے ایک اسٹیپ آگے چلا گیا ہوں کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے اب کہا کہ جو آپ نے $10 ملین دیے تھے, وی ڈیڈ اٹ. ناؤ بیسکلی وی وانٹ $189 ملین کہ ہم 403 انسٹیٹیوٹ ہر سیکٹر کو اس کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں CBTA پہ, کیونکہ CBTA جو ہے 130 ممالک میں وہ کورسز جو ہیں وہ ایکریڈیٹ ہیں پوری دنیا کے اندر. سو آپ انٹرنیشنل اپنا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن آ گئی اس کی, اینڈ ونس وہ ہمارا CBTA آ گیا, ساتھ ہی ہم جو اس وقت دنیا کی ٹاپ کمپنیز ہیں UK NAREC بیسکلی,
ان کے ساتھ ہم اپنا ریلوے روڈ کا جو پہلا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ایکریڈیشن کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ مطلب کہ یہ سی بی ٹی سے بھی ایک اوپر لیول ہے. سو وی آر ورکنگ بیسکلی ٹورڈز دیٹ ایکو سسٹم ویئر ہم انٹرنیشنل لائنس کے اوپر ٹیفٹا کو انشاءاللہ لے کے چلے جائیں. اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن انٹرنیشنل لیول پہ کروانے کے لیے کیا اس طرح کا پلیٹ فارم آپ نے پرووائڈ کیا ہے کہ انہیں باہر بھیجا جائے یا وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ انہیں کروایا جائے؟ کیونکہ ایک جو پرابلم ہم دیکھنے میں نظر آتی ہوئی ہوتی ہے، اسکلس آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیکن آپ کی پرسنالٹی گرومنگ جو ہے نا وہاں آ کے پھر آپ کو تھوڑی سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے یا اپنے اسکل کے حوالے سے بتانا پڑتا ہے. ہم نے بیسکلی ایک سسٹم تو بنا لی ہے مگر میں تب تک بچوں کو وہاں نہیں بھیج سکتا جب تک جو آپ نے بات کی نا گرومنگ کی، ہم سافٹ سکلز جو ہیں وہ بیسکلی ساتھ دے رہے ہیں. پورا کورس لمس کے ساتھ مل کے ہم اپنا ڈیوائس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو ہم سافٹ سکلز بھی دیں، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کپڑے پہننے ہیں، یو نو آل دیز تھنگس، سی وی کس طرح بیکاز بنانا ہے. سیلف گرومنگ آپ کی بہت کاؤنٹ ایگزیکٹلی ہوتی ہے. سیلف گرومنگ تھی نہیں ٹیفٹا کے اندر، صرف انگلش لینگویج ایک پڑھاتے تھے، دیٹس اباؤٹ اٹ. وہ ویسے ہی یادوں کو مطلب کہ تھوڑی بہت آتی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اس وقت انگلش لینگویج بولی جاتی ہے، وہ صرف اس لیے بولی جاتی ہے کیونکہ جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم اس سے لینگویج کے طور پر نہیں ڈیل کرتے. بالکل. اب دیکھیں میں نے کیا کیا، ڈی اے جو ہمارا بیسکلی ڈپلوما انجن ہے، فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، پروگرام ہے 3 سال کا جو ڈی اے ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 20-30 سال سے وہ اردو میں تھا. مطلب کہ آپ یہاں سے بچہ باہر کس طرح بھیجیں گے کہ جب اس نے ڈی اے اردو میں کیا، میں نے آ کے وہ انگلش میں کر دیے. اب وہ سارا انگلش میں، کریکولم وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ انگلش میں ہو گیا. سو میں اس لیول پہ تو لے جاؤں پہلے اپنی ٹیم کو کہ جنگ میں جانا ہے تو بیسکلی تیار تو کر کے بھیجے، میں ویسے ہی بھیجی جاؤں. سسٹمز ہم بنا رہے ہیں. اوورسیز امپلائمنٹ زلفی بخاری صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے تیار کر لیں ان دا نیکسٹ 6 months. ونس وہ دے آر ریڈی دین ہم ان کو بیسکلی باہر بھیجنا شروع کریں گے، جس کے اندر اب آفٹر گرومنگ ٹرین کر کے ہم نے بھیجنا ہے، ویسے نہیں بھیجنا. ویسے میں لوکل انڈسٹری میں کر رہا ہوں، وہ یہ اورنج لائن فار ایگزامپل، ہم نے ان کے ساتھ ایم او یو کیا. ان کو 500 اپنا چاہیے تھا ٹیکنیکل لیبر فار دا اورنج لائن جو لاہور میں چلی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، 500 بچے کا انٹرویو کیا، 250 بچہ ٹیفٹا کا انہوں نے ہائر کر لیا جو ہمارے ڈی اے کا تھا. اسی طرح ڈفرینٹ جو گروپس ہیں وہ ہمارے سارے اپنے انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، اپنا جاب فیئرز ہوتے ہیں، وہاں سے وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم شروع ہوا ہے اور یہ ہم نے بیسکلی انٹیگریٹ کر دیا پورے سسٹم کے اندر کہ ہمارے کورسز ختم ہونے سے پہلے ہی ہم ان بچوں کو اکنامک اپرچونیٹیز دیں گے اور جاب پورٹل اس کا اینڈ ہے. کیونکہ جو ہم وہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں ایونچولی گھر بیٹھے بیسکلی جو ہے لائیو وہ انٹرویوز بھی ہو رہے ہوں گے، سی ویز بھی ہو رہے ہوں گے، اینڈ دے ول بی یو نو لائک گیٹنگ جابس بیسکلی آن پورٹل. دیٹ از دا فرسٹ پاکستان's credible portal for skilled manpower. ہم اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہیں، جیسے میں نے سیلف گرومنگ کی بات کی ہے، تو باقاعدہ یہ آپ کا ایک چیپٹر ہوتا ہے یا آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں آپ کو گروم کیا جاتا ہے آپ کے اسکل کے بیس سے. تو آپ نے اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ ٹیفٹا میں انٹروڈیوس کروایا ہے؟ ہم نے بیسکلی جو دیکھیں میں یہ نہیں کرتا کہ میں ری انوینٹ کروں ویر، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. واٹ آئی ڈو از تھرو پارٹنرشپس اینڈ کولیبریشنز، بیسکلی جو چیز کوئی سکسیس ماڈل ہے اس کو ہم پارٹنر کر کے کولیبریٹ کر کے اپنے سسٹم میں لے کے آتے ہیں. میں گیا کراچی میں اور وہاں ایک میں نے انسٹیٹیوٹ دیکھا امن ٹیک. اس سے پہلے میں پاکستان نیوی کے سارے ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس گیا، تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ یار ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے بٹ وہاں ان کو اپنا مورالٹی کے اوپر بھی لیکچرز ہو رہے ہیں، ان کی کلینلینس کے اوپر بھی ہو رہے ہیں، ان کی انگلش پہ بھی ہو رہے ہیں، ان کی گرومنگ بھی ہو رہی ہے. ادھر میں امن ٹیک گیا جو میرے خیال میں پاکستان کا ون آف دا ٹاپ بیسکلی ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. ادھر میں گیا تو وہاں لگ رہا تھا میں جرمنی کی کسی فیکٹری میں آ گیا ہوں، کیا ٹریننگ ہو رہی تھی اس انوائرمنٹ میں. سو ان کو پھر ہم نے جو امن ٹیک کے ساتھ ہم نے بیسکلی اپنا ایم او یو کیا، اینڈ ناؤ دے آر ڈیوائزنگ آر ہول بیسکلی سسٹم کہ ہم نے کس طرح یہ چیزیں جو ہیں انکارپوریٹ کرنی ہیں اپنے کورسز کے اندر. وہ کرونا کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، میرے 1 سال 3 مہینے میں 8 مہینے تو کرونا لے کے چلا گیا، جس کے اندر پھر بھی ہم نے یہ آن لائن ای لرننگ ڈویژن وغیرہ لانچ کر لی تھی. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ. جب پورا کام زبردست ہوگا تو پھر میں اس کو لانچ کروں گا، ہاف بیک چیز میں نہیں کرتا. صحیح. سی پیک اس وقت بہت بڑی گیم چینجنگ ہے پاکستان کے لیے، اور انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو بلاگ جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں اس وقت، اور کچھ انٹرنیشنل قوتیں چاہتی ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان میں ناکام ہو جائے، لیکن ابھی تک الحمدللہ وہ اس طرح سے چل رہا ہے، اور سی پیک کے ساتھ بہت سارا روزگار بھی آنا ہے. آپ اس حوالے سے کیا منصوبہ سازی کر رہے ہیں؟ ہم نے بیسکلی کیا کیا کہ آتے ہی جب ہم بیسکلی اپنا یہ ایکو سسٹم تیار کر رہے تھے تو اس کے اندر سی پیک جو ہے اس کو ہم نے بڑا سیریسلی دیکھا. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کون سے سیکٹرز کے اندر سی پیک کی جو فنڈنگ ہے وہ آ رہی ہے، ان سیکٹرز کے کورسز کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کورسز کے مطابق
ہم نے بیسکلی جو اکوپمنٹ مشینری فار CVT ہے اس کو سارا انالائز کر کے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی. وہاں جا کے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑی گرانٹ جو ہے وہ CPEC میں آ رہی ہے فار سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ, جس کا میں نے کہا جی ہمیں بھی حصہ ہونا چاہیے. ہی سیڈ بالکل دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اس کے لیے انہوں نے کہا اپنی ورکنگ کریں. ہم نے $180 ملین کا پورا پروجیکٹ بنا کے ان کو دے دیا ہے کہ جی اف یو وانٹ کہ ہم آپ کو CPEC کے مطابق پوری اسکل لیبر کریں تو دس از دا اماؤنٹ آف منی وی وڈ نیڈ ٹو گیٹ دیٹ پرٹیکولر ٹیکنیکل اسکل لیبر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ سارا ورلڈ بینک کا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ جو فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ آل آر ریلیٹڈ ٹو دا سیم بیسکلی سیکٹرز جو CPEC میں آ رہا ہے. وہ اس کے اوپر ہم نے پورا کام کر کے یہ ایکو سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے. صحیح. لاسٹ میں ٹیفٹا کی طرف سے نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جو پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھ کے فری ہو چکے ہیں؟ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بیسکلی آپ کو تھرو سوشل میڈیا تھرو ادر چینلز پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے, آپ لوگوں کو انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ کے اسکل سیٹ دینے کے لیے اور اکنامک اپرچونیٹیز دینے کے لیے. سو آپ لوگ اپنی پوری محنت کے ساتھ کام کریں اور کوئی ایشوز ہیں تو ڈائریکٹلی میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں سو دیٹ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں. بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے, لیکن جانے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس بات کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ نوجوان ایک ملک کے معمار ہوتے ہیں. اور یقین جانیے معمار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر فنی تعلیم بھی آپ کے پاس ہو تو یقین جانیے کہ ہم وہ پوٹینشیل اپنے پاس رکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہم کسی بھی طاقت کا مقابلہ بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.